کا یہاں پر کافی ایشو ہے، اور یہاں پر خاص کر کے ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ جو نوجوان ٹین ایجرز ہیں ان میں یہ بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ہر گھر کا، کیونکہ ہمارے بچے بھی ٹین ایجرز ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کی طرف نظریں دوڑانی پڑ رہی ہیں اس میں۔ اور اس میں میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ ہمارے پاس اپنا ہمیں اس پر لیجسلیشن کرنی پڑے گی، اور کافی ہمارے پاس جو کنٹریز ہیں جس میں اگر ہم یو ایس لے لیں تو وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مختلف یورپین کنٹریز میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن صرف ہمارے پاس پاکستان میں یہ ایشو ہے کہ ٹیسٹ نہیں لیے جا رہے، اور یہ ہمیں وقت کی اب ضرورت ہے جناب اسپیکر کہ یونائٹڈ نیشن کے کنونشن میں آن چائلڈ رائٹس یہ 1990 میں ہی ڈکلیئر ہو گیا تھا آرٹیکل 33 میں کہ اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے چلڈرنز میں یوز آف نارکوٹکس تو ان کی ٹیسٹ لینی پڑے گی، یہ ہمارا یو این کا ریزولوشن کہہ رہا ہے۔ لیکن آف کورس آرٹیکل 11، 25، 25A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پروٹیکشن کرتا ہے ویلفیئر آف چائلڈ کے لیے، اس کو ہمارے کچھ لوگ کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے تو اس کی بچے کے ساتھ کوئی اس کی اگر یہ بات ظاہر ہو گئی تو اس بچے کو نقصان ہوگا۔ یہ پروٹیکشن اس کو ہم ریگولرائزیشن کریں، اور یہ ریگولرائزیشن ہمیں جو ہم نے رولز بنائے ہیں سندھ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2001 میں ہم نے امینڈمنٹ کی، اور یہ رولز بھی بنائے ہیں۔ اس میں رولز جو ہیں سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ریگولیشن اینڈ کنٹرول رولز 2005، اس میں ہم نے پھر 20 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اس میں جو امپارٹنٹ امینڈمنٹ ہے was that the rules introducing Rule 19A, the rule empowers the registering authority to issue special orders in extraordinary circumstances, including but not limited to the health guideline. تو یہ ایشو ہیلتھ گائیڈ لائن کا ہی ہے، اور ہمیں اس پر ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ امپوز کریں۔ جب تک ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس پر جو ارلی جو ہمارے ٹین ایج بچے ہیں جو کہ 14 سے 18 سال کی ایج میں جو جا رہے ہیں، جن کے ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھے گئے ہیں، اور اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً اگر ہم نارکوٹکس کے حوالے سے میں فیکٹس فگر میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نارکوٹکس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے 14 کورٹس انڈیپینڈنٹ کورٹس بنائی ہیں نارکوٹکس کی، جو کہ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ پر کام کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہم نے اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں اس کے لیے کہ تاکہ ہر علاقے میں وہ اسپیشل ٹیمز اپنی کارروائی کریں، اور یقیناً بہت اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا کیس بھی ہوا جو کہ سوشل میڈیا پر چلا، اس اسمبلی کی بھی زینت بنا۔ اگر یہ کون سا کیس تھا فوٹو دیکھیں گے،
फोटो से आपको नजर आ रहे होंगे ये। तो ये अपना देखेंगे आपके इस केस को बेस बनाते हुए और लोग भी अरेस्ट हुए हैं, और वो अरेस्ट यही कोकेन के डीलर्स हुए हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो छूट जाएगी, बड़ा असर रसूख वाली है, तो छोड़ने वाले नहीं है। कानून के मुताबिक इसको सजा देनी है। और कुछ दोस्तों ने गलत किस्म की नाम चले सोशल मीडिया पर, भाई इसका नाम चल रहा है, उसका नाम चल रहा है। ये हम चाह रहे थे कि यही हम रेगुलेशंस लाएं, ये रेगुलेशंस होंगी तो, क्योंकि यूजर जो है, मैं समझता हूं कि जो यूजर है वो कम उसमें पनिशेबल है, जो बेचने वाला है, सेलर इज मोर पनिशेबल, वो इसके मुआशरे का गंदा हिस्सा है। और हमें जो सेलर्स हैं उनको पकड़ना है। और यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इसके क्या भी पीछे बैकग्राउंड हैं, ये जो भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं वसूख से कहता हूं कि कराची एयरपोर्ट पे कोई भी कोकेन बाहर से नहीं आ रही। ये कोकेन लाहौर एयरपोर्ट पर उतरती है, ये कोकेन पेशावर एयरपोर्ट पर उतर रही है, लेकिन वहां कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है। नहीं तो ये कोकेन रुक सकती है, ये फॉरेन ड्रग्स रुक सकती हैं स्पीकर साहब। तो नारकोटिक्स के अलावा हवाले से हमारा काफी काम चल रहा है। और यहाँ पर एक्सटॉर्शन के इश्यूज से, एक्सटॉर्शन के हवाले से मैं कहूँगा कि हमने 4 जो एक्सटॉर्शनिस्ट जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, उनके रेड वारंट्स निकल चुके हैं। यहाँ पर हमेशा बात होती थी एक्सटॉर्शनिस्ट की, लोकल एक्सटॉर्शनिस्ट को टाइम टू टाइम, लोकल एक्सटॉर्शनिस्ट को टाइम टू टाइम मुकाबलों में या उनको अरेस्ट किया जा रहा है या तो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर,